کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی اور گرمی کا موسم کیسے آتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جہنم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ عز و جل نے اسے 2 بار سانس لینے کی اجازت دی۔ جب اس نے پہلی سانس لی تو سردی کا موسم پیدا ہو گیا، اور جب دوسری سانس لی تو گرمی کا موسم پیدا ہو گیا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ جو تم تیز گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی گرم سانس ہے، اور جو تم تیز سردی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کی ٹھنڈی سانس ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مرات المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم اوپر کی طرف سانس لیتا ہے تو عموماً سردی کا موسم ہو جاتا ہے، اور جب جہنم نیچے سانس چھوڑتا ہے تو گرمی کا موسم پیدا ہو جاتا ہے۔ بقیت السلف حجت الخلف حضرت سیدنا عبد المنان عازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی بحر العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں جب سورج زمین کی سطح کی طرف مائل ہوتا ہے تو سردی کا موسم پیدا ہوتا ہے، اور جب سورج اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو گرمی کا موسم پیدا ہوتا ہے، اور جب سورج درمیان میں ہوتا ہے تو موسم معتدل یعنی نارمل ہوتا ہے۔ ساری مخلوقات کی طرح چاروں موسموں سردی، گرمی، خزاں، بہار تمام کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، اور تمام میں اپنی اپنی خصوصیات اور مزیدار پھل ہے۔ گرمی میں بہت سے ایسے پھل ہیں جو انسان کو بہت لذیذ محسوس ہوتے ہیں، اسی طرح گرمی کا پسینہ انسان میں پیدا ہونے والی کئی بیماریوں کو خارج کر دیتا ہے۔ سردیوں میں بہت سے ایسے خشک میوہ جات ہیں جو جسم انسانی کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح موسم بہار میں ہر طرف ایسی ہریالی ہو جاتی ہے کہ ہر انسان کی آنکھ اسے دیکھ کر خوش و خرم ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں ایک سال میں یہ چاروں موسم آتے ہو، کہیں تو پورے سال گرمی، کہیں پورے سال سردی، کہیں 6 ماہ سردی، کہیں 6 ماہ گرمی، کہیں سال کا اکثر حصہ گرمی، کہیں سال کا اکثر حصہ سردی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان پر اللہ عز و جل کا ایسا خاص فضل و کرم ہے کہ ایک سال میں یہ چاروں موسم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جس نے ایک جان کو جلایا یعنی قتل ہونے سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا سب لوگوں کو جلایا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الہادی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن احیاہا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کسی انسان کو ہلاک کر دینے والی اشیاء سے مثلا تیز سردی سے نجات دلا کر زندگی بخشے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم زہری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لائے، سخت سردی کی رات تھی۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم زہری رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک بندے پر نظر پڑی جس نے کپڑے نہیں پہنے تھے، تو آپ نے اسے اپنی قمیض اتار کر عطا کر دی۔ شام کے ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں، اور آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی کس سبب سے آپ جنت میں پہنچے، تو فرمایا وہ جو قمیض میں نے دی تھی اس کے سبب سے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جن کا نام ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اللہ عز و جل نے ان کی مغفرت فرما دی، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پوچھا گیا یا اللہ عز و جل کس وجہ سے تو نے میری مغفرت فرما دی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک سردی کی رات میں تو نے ایک بلی پر رحم کیا تھا، اس کو سردی سے بچا کر اپنے کپڑوں میں ڈال لیا تھا، تیرے بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے میں نے تجھ پر رحم کیا۔